فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو صالح اعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہ زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ رب ذوالجلال دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کون لوگ ہیں جن کے اعمال صالح ہیں، جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور دین کی اتباع میں گزر رہی ہے۔ بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان سے 5 سوال فرمائے گا، اور جب تک وہ جواب نہیں دے گا اس مقام سے اسے ہٹنے نہیں دیا جائے گا۔ پہلا سوال ہوگا رب ذوالجلال کا کہ ہم نے تمہیں زندگی عطا کی تھی، بتاؤ وہ زندگی تم کہاں گزار کے آئے؟ تو یہ دنیا کی مختصر اور قیمتی زندگی کیا تم نے کہیں لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں تو نہیں گزار دی؟ اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی تھی آخرت کی زندگی بہتر بنانے کے لیے، قبر اور حشر کی زندگی بنانے کے لیے، اور انسان دنیا کے حرص اور لالچ میں دنیا کا ہی ہو کے رہ گیا ہے، حالانکہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اصلی حقیقی زندگی قبر و حشر اور جنت والی زندگی ہے۔ دوسرا سوال رب ذوالجلال فرمائے گا ہم نے تمہیں پھر جوانی عطا کی تھی، بتاؤ کہ وہ جوانی تم کہاں گزار کے آئے؟ آج کی جوانی تمہاری کہیں کھیل کود میں، لہو و لعب میں، کئی کئی گھنٹے موبائل کے اوپر ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہوئے تو نہیں گزری؟ کیا اس جوانی کے اندر تم نے اپنے رب کو راضی کیا تھا، دین متین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کیا تھا، اپنی جوانی میں عبادت و ریاضت کی تھی یا نہیں؟ یہ جوانی تم کہاں پہ کیسے گزار کے آئے ہو؟ کہ رب ذوالجلال کا تیسرا سوال ہوگا یہ بتاؤ کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا؟ یعنی مال کمانے کے تمہارے جو ذرائع تھے وہ جائز تھے یا ناجائز تھے، یا دنیا کے حرص و لالچ میں تم اتنا مبتلا ہو گئے تھے کہ حرام حلال جائز اور ناجائز کا فرق بھول چکے تھے؟ بتاؤ مال کیسے کمایا تھا؟ ابھی اس کا جواب نہیں دے گا تو رب ذوالجلال فرمائے گا بتاؤ یہ مال تم نے خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ آج ہم تھوڑے تھوڑے معاملات ہمارے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے ہم تھانوں میں عدالتوں میں ضائع کر دیتے ہیں، شادیوں کے بےہودہ فنکشنز کے اوپر ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ناجائز مقامات کے اوپر ہمارا مال خرچ ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا بتاؤ مال کمایا کیسے تھا اور مال خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ وہ مالدار یقیناً خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے کہ جس کا مال دین مصطفیٰ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، جس کے مال سے دین کی نشر و اشاعت ہو رہی